ناظرین آداب. تاریخ کا ایک اہم حصہ ہمارا ادب ہے. کم کتابوں میں ذاتی بصیرت کا اظہار ملتا ہے. استادوں کے گھروں کے دروازے طالب علموں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. کہانی کو پوری طرح آبجیکٹو ہونا چاہیے. کوئی بھی کتاب مکمل کتاب نہیں ہوتی ہے. اردو اور ہندی بہت زیادہ مختلف ایک دوسرے سے نہیں ہیں. کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے. ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے. ناظرین آداب. پروگرام کتابوں کی دنیا میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں. ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے اردو کی مشہور و معروف کتاب جس کا نام ہے غالب اور بدایوں، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر شمس بدایونی صاحب. اور اس کتاب پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اردو اور فارسی کے مشہور ادیب دانشور پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، جن کا ہم اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، آپ کا اس پروگرام میں میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. شکریہ بھائی. اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب پر پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے گفتگو کریں، میں مناسب سمجھتا ہوں اس کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں. ناظرین، غالب آگرے میں پیدا ہوئے. زندگی کا ایک بڑا حصہ غالب نے دلی میں گزارا. غالب نے رامپور کا بھی سفر کیا، کلکتے کا بھی سفر کیا، الہ آباد میں بھی رہے، بنارس بھی گئے. لیکن کچھ شہروں سے غالب کا ایک ادبی رشتہ بنا ہوا تھا. ان شہروں میں ایک شہر بدایوں بھی ہے، جہاں غالب کے شاگردوں کی ایک مختصر سی تعداد رہتی تھی. غالب کا ان شاگردوں کے ساتھ ایک علمی رابطہ بنا ہوا تھا خط و کتابت کے ذریعے سے. ڈاکٹر شمس بدایونی نے اپنی اس کتاب میں غالب کے انہی شاگردوں کا ذکر کیا ہے، بدایوں کی تاریخ پر گفتگو کی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمائی ہیں جو غالب اور ان کے شاگردوں کے تعلق سے بہت ہی اہم ہے. تو آئیے اس کتاب کے ہر پہلو پر ہم پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سر، ہمارا سب سے پہلا سوال اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ غالب کا جو بدایوں سے ایک رشتہ بنا ہوا تھا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بدایوں شہر کی علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی تاریخ کے اوپر ایک مختصر سی روشنی ڈالیں. قطب الدین ایبک 1206 میں تخت نشین ہوا اور اس نے بدایوں فتح کیا. اس وقت سے لے کر پورے تاریخ کے میڈیول پیریڈ میں بدایوں کی بڑی اہمیت ہمیں نظر آتی. وہ ایک بہت اہم اس کی حکومت کا حصہ تھا. ایلتتمش، شمس الدین ایلتتمش اس کا گورنر تھا. یہی وہ ایلتتمش ہے جو قطب الدین ایبک کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بنتا ہے. ظاہر ہے اسے کسی معمولی جگہ پر گورنر نہیں بنایا گیا تھا. اس کی بڑی عرفانی اہمیت ہے. لوگ جو باہر سے آ رہے تھے وہ سب اہم جگہ پر قیام کر رہے تھے. ان میں ایک خاندان خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی تھا. ان کے والد بخارا سے آئے اور بدایوں میں انہوں نے قیام اختیار کیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بدایوں میں پیدا ہوئے، وہیں ان کی تعلیم ہوئی، پھر وہ دلی آئے. ان کے ایک مرید حسن سجزی ہیں، ان کا وہ بھی بدایوں میں پیدا ہوئے تھے اور پھر دہلی آ گئے تھے. میں ایک بہت بڑے مورخ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. عبد القادر بدایونی اکبر کے دور کا بہت معروف مورخ، وہ بھی وہیں پیدا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں بعض شعراء ملتے ہیں جو فارسی میں شعر کہتے تھے، سب بدایوں سے تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بدایوں کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ سارے لوگ وہاں قیام نہ کرتے. تو بدایوں کو تاریخ میں ہماری سماجی بھی اور سیاسی بھی ایک بڑی اہمیت حاصل رہی ہے آخر تک. ڈاکٹر شمس بدایونی نے بنیادی طور پر اس کتاب میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے غالب کے تعلق سے اور بدایوں کے تعلق سے؟ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. دیکھیے، خود ڈاکٹر شمس صاحب بدایوں کے ہیں. ہر آدمی کو اپنے وطن سے ایک تعلق خاطر ہوتا ہے، یہ طبیعی بات ہے.
اور اگر وہ وطن اس کا ہر لحاظ سے اہم ہو جی تو یہ اس کے لیے قابل فخر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے مطالعے کو محدود رکھا ہے کہ وہ بدایوں کا تعارف کرا رہے ہیں غالب سے تعلق کی حدود میں۔ جی جی اب انہوں نے اپنی اس کتاب میں غالب کے تلامذہ، ان کے شاگرد بدایوں میں کون کون تھے، غالب کی کتابیں بدایوں سے کون کون سی چھپی، ان کے چاہنے والے کون تھے اور ان کے مخالفین کون تھے، ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بہت اچھا باب اس پہ قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غالب پر لکھنے والے جو بدایوں کے تھے ان کا تعارف کرایا ہے، اور یہ بڑا ایک تاریخی کام ہے جو ہمارے بدایوں شمس صاحب نے اس کتاب میں۔ اس کتاب میں انہوں نے 7 ابواب قائم کیے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان 7 ابواب کے بارے میں مختصراً بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس کتاب میں جیسا آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے، 7 ابواب ہیں، اور ان 7 ابواب کے تحت 23 مضامین انہوں نے اکٹھے کیے۔ یہ 23 مضامین وہ ہیں جو وہ مختلف اوقات میں اس موضوع پر لکھتے رہے تھے۔ وہ مختلف مجلوں میں چھپتے رہے، رسائل میں چھپتے رہے، خود آپ کے یہاں سے چھپنے والا غالب نامہ، اس میں ان کے بہت سارے مضامین چھپے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان ابواب کا ذکر کروں بالکل، تاکہ آپ یہ بآسانی اندازہ لگا سکیں کہ اس کتاب میں کیا مطالب زیر بحث آئے ہیں۔ دیکھیے اس میں پہلا باب ہے بدایوں اور عہد غالب۔ جی جی بڑا دلچسپ بڑا اور بڑا تاریخی قسم کا کہ عہد غالب میں بدایوں کی کیا حیثیت تھی، کون کون وہاں رہتے تھے، کیسے کیسے صاحب حیثیت ادیب شعراء یہ وہاں رہتے تھے، اور تاریخ میں اس وقت بدایوں کیا رول ادا کر رہا تھا۔ دوسرا ہے بدایوں اور تلامذہ غالب۔ اس دور میں غالب کے کون کون سے شاگرد وہاں فعال تھے، شعر کہہ رہے تھے، اور غالب کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار کر رہے تھے، خط و کتابت بھی کر رہے تھے۔ بدایوں اور غالب کے خطوط کے مخاطب غالب نے کن کن لوگوں کو بدایوں کے خطوط لکھے، یہ ایک باب ہے، کتنا اہم باب ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور دراز علاقوں سے بھی غالب کو خطوط لکھے جاتے تھے، ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی، ان کی خیریت تو پوچھنا ضمنی بات تھی، ان کی کتابوں پر اظہار خیال کرتے تھے لوگ، غالب اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ ہم غالب کی زندگی میں بہت یعنی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ غالب نے شاید ہی کسی خط لکھنے والے کا جواب نہ دیا، پابندی سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 3 جلدوں میں غالب کے خطوط چھاپے، وہ ہماری نثر کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ جی اسلوب کے لحاظ سے وہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ ہماری نثر کا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کا ایک باب یہ ہے کہ نظامی بدایونی اور غالب، یہ نظامی ایک بہت بڑے وہاں کے ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کا کیا رشتہ تھا غالب کا۔ پھر ہے بدایوں میں غالب کا احتساب و موازنہ، علماء رہتے تھے وہاں، انہوں نے غالب کی صرف تعریف نہیں کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ غالب کے ہاں ہماری نگاہ میں یہ کمیاں بھی ہیں۔ اگلا باب ہے بدایوں میں غالب شناسی، کون کون لوگ تھے بدایوں میں جنہوں نے غالب پر مستقل لکھا، صرف عہد غالب میں نہیں بلکہ آج تک جنہوں نے لکھا ہے، ان سب کا اس میں ذکر ہے۔ اور آخری باب ہے اس کا بدایوں کے ادب پر غالب کے اثرات۔ دیکھیے بڑا اہم باب ہے، بہت اہم باب ہے یہ کہ وہاں شعراء تھے، وہاں ادیب تھے، انہوں نے کس طرح شاعری میں غالب کی شاعری سے اثر قبول کیا، انہوں نے کس طرح غالب کی طرح فارسی اور اردو نثر لکھنے کی کوشش کی۔ یہ ابواب ہیں، بڑے اہم ابواب ہیں، اور اس طرح غالب اور بدایوں کا جو تعلق ہے اس کی ایک مکمل اور نہایت رنگین تصویر اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر شمس بدایونی نے غالب کے شاگردوں کا ذکر کیا ہے جو بدایوں میں رہتے تھے، ان کی تعداد 8 بتائی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان شاگردوں کے تعلق سے بھی آپ کچھ گفتگو۔ جی میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں
دیکھیے یہ غالب کا بڑا امتیاز ہے کہ غالب کے شاگرد صرف بدایوں میں نہیں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے. ان میں بڑی تعداد ایسے شاگردوں کی تھی جنہوں نے کبھی اپنے استاد کو دیکھا نہیں تھا. وہ اپنی ایک نظم لکھتے تھے, غزل لکھتے تھے, کوئی قصیدہ لکھتے تھے اور بائی پوسٹ غالب کو بھیج دیتے تھے. ان میں ایک زوکا بھی تھے, حیدرآباد میں جنوب ہند میں ان کا قیام تھا. وہ کبھی غالب سے نہیں ملے لیکن مستقل غالب سے خط و کتابت کے ذریعے رہنمائی حاصل علمی کرتے رابطہ تھے. بنا ہوا ایک علمی رابطہ بنا ہوا تھا. ہم نے غالب نامے میں ان کے خطوط چھاپے اور غالب نے جو ان کو جواب دیے وہ ظاہر ہے ان کے خطوط کے مجموعے میں موجود ہے. یہ غالب کا امتیاز ہے. 8 صحیح آپ نے فرمایا کہ ہمارے بدایوں صاحب شمس صاحب نے ان کے 8 شاگردوں کا ذکر کیا ہے جو بدایوں میں تھے. میں ایک بات عرض کر دوں, یہ تو 8 وہ ہیں جن کے بارے میں وہ اطلاع حاصل کر سکے. ممکن ہے کچھ زیادہ ہو جن کے بارے میں اب ہماری تاریخ خاموش ہے, ہمارے تذکروں نے ان کا ذکر نہیں کیا. ان میں ایک بڑے اہم آدمی تھے, رشکی صاحب تھے. ان شاگردوں کا کام یہ تھا کہ وہ ظاہر اپنے استاد سے رہنمائی حاصل کرتے تھے, ان کی کتابیں پڑھتے تھے, ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے تھے, ان کا کلام پڑھتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنے استاد کے اسلوب میں شعر کہیں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ شمس صاحب نے بڑی ایمانداری سے بڑی حقیقت افروز بات کہی ہے اس سلسلے میں کہ کوئی غالب کو پہنچ چھوڑ سکتا تھا. معاصرین تھے, ان کے بڑے بڑے شعراء تھے, ان کے شاگرد تھے تفتہ, کیسے عالیشان شاعر ہیں فارسی کے. لیکن یہ ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ غالب کا کوئی مد مقابل ہو سکتا تھا. لیکن ان 8 شاعروں نے, ان 8 شعراء نے جو شاگرد تھے بدایوں میں غالب کے, انہوں نے بڑی ایمانداری سے غالب کے اسلوب کی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح غالب کے اسلوب کو اپنے علاقے میں متعارف کرانے کی کوشش کی ہے. یہ کوشش ہے ان کی اور یہ قابل داد ہے. ڈاکٹر شمس بدایونی کی یہ جو کتاب ہے وہ 400 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے 2-3 مضامین کا بھی ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے بدایوں کی تاریخ اور بدایوں کے ادب پر کام کیا. ان مضامین کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ. جی دیکھیے, مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی یہاں شمس صاحب کی. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ مختلف ادوار میں ایک عرصہ دراز سے مضامین لکھ رہے ہیں اور یہ چھپ چکے ہیں. انہوں نے بڑی توجہ سے ان لوگوں کے مضامین بھی پڑھے جنہوں نے غالب اور بدایوں کے رشتے سے مضامین لکھے اور یہ بات اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ان سے بعض جگہ کچھ تسامح ہوا ہے. ان کے پاس وہ وسائل اور وہ ماخذ نہیں تھے جو یہ ڈھونڈ پائے, اس لیے انہوں نے وہ جو تسامح ہو گیا تھا, کچھ معمولی غلطیاں ان سے ہو گئی تھیں, ان کی تصحیح کی. صرف یہی نہیں, ایک ایماندار محقق کے طور پر میں ضمناً یہ بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے شمس بدایونی بنیادی طور پر محقق ہے اور تحقیق ایک جاری عمل ہے. ہم تحقیق کی بنیاد پر ایک فیصلہ کرتے لیکن وہ فیصلہ حتمی نہیں ہوتا, آخری نہیں ہوتا. ہمارے محققین نے بارہا ایسا کیا, ایک مضمون لکھا اور ایک فیصلے پر پہنچے, پھر ایک 10 برس کے بعد انہیں ایک نیا ماخذ مل گیا, انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اسے بدلا. تو جہاں انہوں نے دوسروں کے مضامین میں یہ بات بتائی ہے, وہاں اپنے مضامین میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس موضوع پر, لیکن میں نے بعد میں دیکھا مجھے اور وسائل ملے اور ماخذ ملے, منابع ملے, میں نے ان کا مطالعہ کیا اور وہ اہم اور معتبر ماخذ ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا پہلا نتیجہ وہ صحیح نہیں تھا, درست نہیں تھا. درست بات یہ ہے. حنیف نقوی کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے. جی دیکھیے, یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ حنیف نقوی ایک بہت معروف محقق ہیں ہمارے دور کے. اللہ انہیں جنت نصیب کرے, نہیں رہے ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ بدایوں کے تھے. انہوں نے ایک وکیل کی طرح اور
طرفدار وکیل کی طرح نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ وکیل کی طرح غالب کی وکالت کی۔ اچھا، کیا کچھ نقص بھی تلاش کیا ہے ان کی تحقیق جی میں؟ بالکل بالکل، مثلاً وہ یہ بھی کہتے کہ ہمارے نقوی صاحب اپنے ادارے خیال میں کہیں کہیں زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ کچھ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ہم ایک بات نرم انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے اساتذہ وقت تھے، انہوں نے ہمیں راستے دکھائے تھے، اور جو کام پہلی دفعہ کیا جاتا ہے اس میں کسی تسامح کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، وہ یہ سب محقق ہیں، ناقد نہیں ہے کوئی بھی ان میں، یہ محقق ہیں، اور تحقیق تو ایک مسلسل عمل ہے۔ انہوں نے ہم سے 30 برس پہلے لکھا تھا، 30 برس بعد لکھ رہے ہیں نقوی صاحب۔ اس 30 برس میں ہمیں 20 ماخذ غالب کے بارے میں ملے، ان کی کتابوں کے زیادہ ایڈیشنز چھپے، زیادہ تحقیقی ایڈیشنز چھپے، ہم نے ان کا زیادہ دقت سے مطالعہ کیا، ہم نئے نئے فیصلوں پر پہنچے۔ ہماری اطلاعات بھی ہمارے مطالعے کی وجہ سے اس میں وسعت آئی، ہم نے اس وسعت مطالعے سے غالب کا دوبارہ سے مطالعہ کیا، ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اپنی پرانی رائوں کو ان پر نظر ثانی کریں۔ یہ سب کیا ہے ہمارے نقوی صاحب نے۔ جی، غالب کی بدایوں میں کیا حیثیت تھی سر؟ آپ اس پر کچھ اظہار خیال کرنا۔ میاں صاحب، اس کتاب میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ غالب کو بدایوں میں کس طرح سمجھا گیا، یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بدایوں کو ایک معمولی شہر نہیں ہے، اس کی اپنی سیاسی، اپنی عرفانی اور اپنی ایک ادبی تاریخ ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے شعراء، انہوں نے ہمارے اردو اور فارسی ادب کو اپنی کوششوں سے مالا مال کیا۔ جی، غالب کو کہ وہاں شاگرد تھے جس پر ہم نے گفتگو کی، انہوں نے غالب کا تعارف کرایا وہاں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، غالب بغیر ان کے بھی وہاں جانے جاتے تھے۔ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے جس کو میں یہاں اس وقت اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ دلی میں جہاں غالب کا بڑا نام تھا اور وہ اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، دیکھیے ایک بہت بڑا نام شاعری کی دنیا میں ذوق کا بھی تھا، ذوق کے بھی شاگرد تھے وہاں بدایوں میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دلی میں ذوق اور غالب میں ایک معاصرانہ چشمک تھی، یہ طبیعی بات، اس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی اس میں نفرت نہیں تھی، لیکن یہ طبیعی بات ہے، جسے کہتے ہیں ہم معاصرانہ چشمک۔ میں اور آپ ایک ہی فیلڈ میں ہوں، ہم دونوں بغیر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے چاہیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، یہ قدرت ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں ایک انٹلیکچوئل وار کہتے ہیں۔ بس یہ وہی تھی، وہ یہاں پہ بھی چل رہی تھی، اور وہ غالب اور ذوق کے شاگردوں میں بھی چلتی تھی، یہ بدایوں میں بھی ہوا۔ آپ دیکھیے، اس کا ذکر کیا ہے ہمارے شمس بدایوں صاحب نے کہ وہاں دونوں تھے، ذوق کے شاگرد بھی تھے اور غالب کے شاگرد بھی تھے۔ ان دونوں میں وہی مقابلہ تھا جو دلی میں غالب اور ذوق میں تھا، اور اس سے ایک بڑی دلچسپ وہاں فضا پیدا ہو گئی تھی۔ اس میں دشمنی نہیں تھی، حسد نہیں تھی، بلکہ ادبی اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی لگن تھی جو کار فرما تھی۔ پھر دیکھیے، غالب وہاں پریس تھے، میں نے جیسا عرض کیا معمولی شہر نہیں ہے، وہاں کئی پریس تھے، نظامی پریس، بہت مشہور پریس۔ بھائی بڑی اہم کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں، صرف غالب کے تعلق سے نہیں، میں جانتا ہوں، میں فارسی کا طالب علم ہوں، بڑی عام کتابیں فارسی کی وہاں سے چھپی ہیں، وہاں اردو کی کتابیں عام چھپی ہیں، غالب کی کتابیں ان لوگوں نے چھاپی، بعض کتابیں تو سب سے پہلے غالب کی وہاں سے صحیح انداز سے چھپی ہیں، صحیح انداز سے چھپی ہیں، ان کا اردو کلام، فارسی کلام، اس کے یہ پورا کا پورا تو نہیں چھپا، اردو تو چھپا، لیکن اس کے اقتباسات چھپتے رہے اور سارے ہندوستان میں پھیلتے رہے۔ یہ نظامی پریس کوئی معمولی پریس نہیں ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا ہندوستان کے وہ پریس، وہ مطابع جنہوں نے فارسی کتابیں چھاپی، اس میں نظامی پریس کا بڑا مقام ہے، 20 کتابیں انہوں نے چھاپی، اور آپ دیکھیے
اس وقت کو مارکیٹ بہت بڑی نہیں تھی. یہ تعلق خاطر کی بات تھی اقبال غالب سے کہ وہ غالب کے آثار چھاپ رہے تھے. غالب کے بدایوں میں شاگرد بھی تھے، ان کے حامی بھی تھے، ان کے مخالفین بھی تھے. تو غالب کے جو مخالفین تھے تو یہ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ اس کا انہوں نے اس کتاب میں بڑا جی ہاں، بہت. تفصیل کے ساتھ میں نے جیسا آپ سے عرض کیا، ایک تو وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ ایک اسکول، ایک شاگرد ان کے ذوق کے شاگرد وہاں موجود تھے، وہ ابھارتے رہتے تھے ایسی چیزیں. اور ایک غالب کے شاگرد اور ان کے چاہنے والے، صرف شاگرد ہی نہیں، چاہنے والوں کی بڑی تعداد تھی. اور بھائی بڑی تعداد تھی ذوق کے چاہنے والوں کی بھی. اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاگرد تو غالب کے لیکن ذوق کے رنگ میں شعر کہہ رہے. جو میں نے عرض کیا کہ غالب کی پیروی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں ذوق کو پہنچ سکتے ہیں آپ، اس کی گرد تک پہنچ سکتے ہیں. تو غالب کے شاگرد ہیں، کوشش کرتے ہیں غالب کے اسلوب میں شعر کہیں، نہیں بن پڑتی تو وہ ذوق کے اسلوب شاعری میں کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ غالب سے ایک بہت بڑا اختلاف ہوا تھا اور وہ لغت نویسی کے سلسلے میں تھا. قاطع برہان اور برہان قاطع کا کے سلسلے میں. جی وہ معمولی اختلاف نہیں تھا. وہ غالب کے دور کا میری نگاہ میں سب سے بڑا ادبی معرکہ تھا. تھا جی. اور بہت کتابیں لکھی گئی، بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑی کتابیں لکھی گئیں. ریسرچز ہوئی. اس کا اثر بھی پڑا بدایوں میں. وہاں پر بھی دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جو غالب کو سپورٹ کرتا تھا اور اس کا حامی تھا کہ غالب نے جو کچھ تبریزی کی کتاب قاطع برہان پر اظہار خیال کیا وہ صحیح ہے. اور ایک اس کا مخالف تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہاں ہمیں کسی شخص کی حمایت نہیں کرنی، ہمیں علمی ایٹیچیوڈ کی حمایت کرنی چاہیے. کون زیادہ علمی بات کر رہا ہے. بہرحال آپ کو معلوم ہے ہم نے ایوان غالب سے اس موضوع پر بہت کتابیں چھاپی ہیں. قاطع برہان ہم نے چھاپی ہے اور جناب اس کے متعلقات کچھ رسالے بھی یہاں سے چھپے ہیں. قاضی عبدالودود صاحب نے اس پر سب سے پہلے کام کیا، پھر اسی کام کو آگے بڑھایا نذیر صاحب نے. ہم نے مدام ہمارے ہاں سیمینار ہوتے اس میں لوگ آج تک اس معرکے پر کچھ نہ کچھ اظہار خیال کرتے ہیں. میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دو بنیادی باتیں تھیں جن کی وجہ سے اختلاف ہوتا تھا غالب سے. وہ بدایوں میں بھی ہوا. میں نے جیسا عرض کیا کہ وہ مارکا ہی پورا، یعنی پورے ہندوستان کا مارکا بن گیا. کلکتے سے اس کی کوئی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی مخالفت کر رہے ہیں. دلی سے ہو رہی ہے، میرٹھ سے ہو رہی ہے، اور بھائی لکھنؤ سے ہو رہی ہے، اور بدایوں سے ہو رہی ہے. یعنی جیسے ایک ہلچل مچ گئی تھی ادبی، ایک تہلکہ تھا. پورا ہندوستان اس میں حصہ لے رہا تھا. اور اس کے ایک دوسرے معنی آپ دیکھیے، ہندوستانی قوم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 کے بعد ہندوستان ادبی طور پر بھی زوال پذیر ہوا، جہاں سیاسی ابتری آئی. لیکن میری نگاہ میں یہ بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس پر ایک بہت اہم کتاب ہمارے پروفیسر مشہور الحسن نے لکھی، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ سیاسی زوال رہا، وہ سماجی زوال رہا، اور ہماری علم و ادب کی دنیا سماج کا ایک حصہ ہے. لیکن دلی اور ہمارے سارے ہندوستان میں وہ علمی فضا جو تھی، جو قرنوں سے یہاں چلی آ رہی تھی، اس میں ابھی گڑھے نہیں پڑے تھے. یہ واقعہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہمارے ہاں گوشے گوشے میں علمی حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاں ذرا تسامح قابل اغماس چیز نہیں تھی. انہوں نے اس پر اظہار کیا. کون تھا غالب اور کون تھا تبریزی، اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھا اور اپنا علمی نظریہ بیان کیا. تو ان کے حامی بھی تھے اور ان کے مخالفین بھی تھے. ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں جو بہت معلوماتی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اس کتاب کی ایک ادبی حیثیت کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. اور جہاں تک میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ بدایوں کی تاریخ پہ بھی بڑی عالمانہ گفتگو کی ہے ڈاکٹر. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. دیکھیے میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ بھائی بدایوں کو معمولی شہر نہیں ہے.
اس کی تاریخی اہمیت پر بھی ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں. اس کو 4 چاند لگا دیے انہوں نے اس طرح کہ اس میں بڑے تاریخی نوعیت کے فوٹو دیے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ. وہ لوگ جن کا ہم نام سنتے تھے، جیسے میں نے رشکی کہا، ان کے اور بہت سارے شاگرد، خود نظامی پریس کے مالک اور ادبا، جن کے فوٹو وہ کہیں سے بھی حاصل کر سکے، معمولی فوٹو بھی انہوں نے بڑے کرا کے اس کتاب میں چھاپے ہیں. اس لیے بھی اس کی ایک اہمیت بڑھ گئی ہے. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے رضا میاں، اور میں ایک ذرا سا ہٹ کر آپ سے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کبھی کبھی ایک ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ادب جیسے تاریخ کا حصہ نہ ہو. میں آپ کو مثال سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہمارا ادب ہے. میں ہندوستان کی مثلاً قدیم تاریخ کے بارے میں نہیں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا. میں نے عرض کیا کہ یہاں جب سے فارسی تاریخیں لکھنی شروع ہوئیں، اور وہی حقیقت میں تاریخیں ہیں ہندوستان کی. آپ سب سے قدیم تاریخ جو ہمارے یہاں بہت معروف تاریخ ہے، وہ تاریخ فیروز شاہی ہے. آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں ایک باب ادب سے متعلق. وہاں اس دور کے شعراء، ادبا، عرفاء، یعنی اس مورخ نے ہمارے ادب کو تاریخ سے جدا نہیں کم. تو ادب کے ساتھ ساتھ تاریخ کی بھی ایک اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے. میں 1 منٹ کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علمی اور ادبی دنیا میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہوگی؟ دیکھیے، وہ لوگ جو غالب کے اس پہلو سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ایک علاقے میں اس کی کیا حیثیت تھی، ان کے لیے تو یہ کتاب ناگزیر ہے. اب جو لوگ غالب کا اس طرح مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ غالب کے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں کیا پوزیشن تھی، اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. یہ کتاب اس کے لیے بھی عام ہے. مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے بعد ہمارے آج کے دانشور جنہیں غالب سے دلچسپی، وہ یہ کوشش کریں گے کہ غالب کے ان کے علاقے میں کیا حیثیت تھی اس پر قلم فرسائی کریں، اور غالب کی یہ علاقائی اہمیت اس طرح ہمارے سامنے آئے. ہم نے بہت کام کیا ہے غالب پر، دیکھیے، لیکن یہ بڑا اہم کام ہوگا کہ علاقوں میں غالب کی کیا اہمیت ہے. اس کتاب سے ہمیں یہ راستہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے اس کتاب کے بارے میں بہت ساری اطلاعات ہمارے ناظرین کو دی. آپ کا بہت بہت تھینک یو ویری مچ. نائس آف یو. تو ناظرین، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے. کتاب کا نام تھا غالب اور بدایوں، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر شمس بدایونی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی کتاب کے ساتھ اور کسی نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب.